اور یہ قرآن دسترخوان ہے جس میں ایک اور چیز بھی چنی ہوئی ہے جسے تم اور میں بھلا چکے ہیں، وہ ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تبلیغ کا کام اس ایک آیت پر چل رہا ہے، اور ایسی 400 آیات ہیں، 400 آیات ضمناً صراحتاً اشارتاً، جس میں اللہ اس امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب میرا قرآن اوروں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ ایک آدمی کہتا میں تو ان پڑھ آدمی، میں قرآن کیا پہنچاؤں گا؟ بہت آسان، قرآن کا علمی انداز میں پہنچانا، اور اس کا وہ ایک اور حکم ہے، قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا ایک اور حکم ہے، قرآن کا خلاصہ لوگوں تک پہنچانا ایک اور حکم ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی، صرف تیرے آگے سوال۔ اگر میں اعجاز صاحب سے کہتا ہوں بھائی اعجاز صاحب آپ صرف اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ سے مدد مانگو، تو میں نے سارے قرآن کی تبلیغ ان کو کر دی، اور سارے قرآن کا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا۔ تبلیغ علماء کا کام نہیں ہے، تبلیغ عوام کا بھی کام ہے، علماء کا بھی کام ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ ہاں، مسائل بتانا، علمی رموز اسرار بتانا، حدود شریعت بتانا، یہ علماء کا کام ہے، لیکن تبلیغ تو سب کا کام ہے، سارے امت۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، ہمارے کالج کا لڑکا تبلیغ کیا کرتا تھا، کوئی عالم نہیں تھا، ایم اے آنرز کر رہا تھا، اس نے پورے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا، بنگالی تھا، اس میں پاکستان 70 کی بات۔ پھر اس کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی گیا، وہاں اس نے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کیا اور ٹاپ کیا، گولڈ میڈل لیا۔ وہ اکیلا لڑکا سارے کالج میں تبلیغ کرتا۔ اقبال ہاسٹل ایسے چوکور بنا ہوا ہے، اس کے برآمدے میں وہ پھرتا ہوتا تھا اور ایک ایک لڑکے کی محنت کرتا تھا، اور لڑکے اس کے اوپر چھلکے پھینکتے، پانی پھینکتے، ہوٹ کرتے، مذاق اڑاتے، اوے صوفی، اوے ملا، اوے فلانے، اوے فلانے، اور وہ سب کی سن کے ان کو دعوت۔ میں نے خود ایک دفعہ اسے اپنے کمرے سے یوں دھکا دے کے نکالا کہ جے تو آئندہ میرے کمرے جو بڑا ہے میں تیری ٹنگا باندھ دے گا۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ پھر میرے پاس پہنچا ہوا تھا۔ یہ تبلیغ ہے۔ کسی کو تم اوئے کر دو نا تو تم سے موت تک بائیکاٹ کر کے رکھ دے، تو ہیں کون میں نے اوئے آکھنا جا۔ ہاں، اور نبی کیا کرتے ہیں؟ وہ پاؤں پڑھتے ہیں، وہ ممبر پہ بیٹھ کے صرف تقریر نہیں کرتے میری طرح کہ ممبر پہ تقریر کی اور چھٹی، وہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک اعلیٰ چیز دسترخوان پہ چنی ہوئی ہے، یہ پیغام ہے۔ ھذا ھذا ھذا، یہ پیغام ہے، بلاغ بلاغ بلاغ، پہنچانے کے لیے کدھر للناس، لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ کیسے پہنچائیں؟ مسجد میں کوئی آتے نہیں، کتاب کوئی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذمہ دار تھے اور کچھ دینداری بھی تھی، تو وہ مجھے نا بزرگوں کی کتابیں دیتے، بیٹا یہ کتابیں پڑھو۔ ان کو نظر آتا تھا اس کو میں نے لاہور بھیجا ہے تو یہ الٹا سیدھا ہو گیا ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے۔ 11 سال میری عمر تھی جب مجھے میرے ابا نے لاہور بھیج دیا کہ میں میڈیکل سائنس پڑھوں اور ڈاکٹر بنوں۔ آگے اللہ نے میرا مقدر کچھ اور کیا تھا، تو میں جب کبھی گھر آتا تو مجھے کہتے یہ کتابیں پڑھو، اور میں 2 صفحے پڑھنے کے بعد میری ہمت جواب دے جاتی میں کہ میرا تو دل ہی کو نہیں پڑھنے، میں کیسے پڑھوں؟ تو میں ابے کے آگے کتاب رکھ کے بیچ میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا۔ میرا ابا دا ہاں چنگا پتر چنگا کام کیتی جاندہ ہے، تو میں وچ پتہ نہیں کی پڑھی جاندہ سی۔ تو اب کتاب کوئی پڑھنے والا نہیں، مسجد میں کوئی آنے والا نہیں، کسی عالم کی محفل میں کوئی آنے والا نہیں، درس میں کوئی آنے والا نہیں۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، انہیں تم مسجد والا کیسے بناؤ گے گشت کے سوا؟ جب تک تم جاؤ گے نہیں یہ تمہارے کیسے بنے گے؟ میرے پاس آئے تو میں ممبر پر بیٹھا، میں کسی کلینک میں بیٹھا ہوں تو میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے بڑا اچھا،